بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کلمات کثار۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ کتاب کا چوتھا حصہ موضوع ہے مجھے خدمت گزار کہیں۔ امام خمینی علیہ رحمہ۔ پوائنٹ نمبر 1، رہبر کہنے کے بجائے اگر مجھے خدمت گزار کہیں تو بہتر ہے۔ رہبری مد نظر نہیں، ہدف خدمت گزاری ہے۔ اسلام نے ہم پر فرض کیا کہ ہم خدمت کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام میں اور میرے نزدیک رہبری نہیں برابری مقصود ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، میں ملت ایران کا خیرخواہ ہوں اور خود کو ان کا خادم اور سپاہی سمجھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4، میں خدا تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے نیک توفیقات کا طالب ہوں۔ جلا وطنی سے ایران آنے کا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں، اپنی قوم کا خادم ہوں۔ پوائنٹ نمبر 5، میں آیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ جب تک زندہ ہوں سب کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں اسلامی قوموں کا خدمت گزار ہوں۔ ایران کی عظیم قوم، یونیورسٹی کے دانشوروں اور طلباء، علماء، ملک کے تمام طبقوں، اسلامی ملکوں کے تمام طبقوں اور دنیا کے تمام مستضعفین کا خدمت گزار ہوں۔ پوائنٹ نمبر 6، میں علماء اسلام اور ملت اسلام کے خدمت گزاروں میں سے ایک ہوں۔ حساس مواقع پر اور عظیم اسلامی مفادات کی خاطر حقیر ترین افراد کے آگے تواضع اور فروتنی کے لیے تیار ہوں۔ چیز جائے کہ علماء اعلام اور مراجع اعظام۔ پوائنٹ نمبر 7، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، ساری قوم کا خدمت گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 8، خمینی آپ کے فرد کا ہاتھ چومتا ہے، ہر ایک کے لیے احترام کرتا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنا رہبر سمجھتا ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، میں آپ کی عظمت کی حفاظت کرنے اور آپ کی دشمنوں کو شکست دینے کے لیے آیا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 10، مجھے مالی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں ایک قلم اور کاغذ کے چند اوراق کے ذریعے شاہ کے خلاف لڑوں گا اور کبھی اگر مجھے مالی مدد کی ضرورت ہوئی تو میری قوم میری مدد کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 11، میرے نزدیک کسی خاص جگہ کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ فریضہ الہی کے انجام دینے اور اسلام مسلمین کے عظیم مفادات مقصود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، میری نگاہ میں کسی جگہ کی نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کی اہمیت ہے۔ جس جگہ یہ جدوجہد بہتر طور پر انجام پا سکے میں وہاں رہوں گا۔ پوائنٹ نمبر 13، اب میں نے خود کو تمہارے طاغوتی کارندوں کے تیزوں کے لیے آمادہ کر لیا ہے، لیکن تمہاری زور زبردستی اور تمہارے جلادوں کے سامنے ہرگز گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ پوائنٹ نمبر 14، میرے نزدیک چند دن کی ذلت اور رسوائی کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، خمینی کو اگر پھانسی پر چڑھا دیں تب بھی وہ سازش نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 16، اگر خمینی آپ کے ساتھ مصالحت کر بھی لے تب بھی ملت اسلام آپ کے ساتھ مصالحت نہیں کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 17، ملت ایران جان لے کہ میں ان کے دوش بدوش قوانین اسلام اور ملکی مفادات کی خاطر آخری دم تک اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ پوائنٹ نمبر 18، خدا جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی تحفظ اور حق و مراعات کا خواہاں نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے بھی غلطی ہو تو میں مواخذے کے لیے تیار ہوں۔ پوائنٹ نمبر 19، مجھے امید ہے کہ خمینی اسلام کی صراط مستقیم سے جو ظالم طاقتوں کے خلاف جنگ کی راہ ہے کبھی منحرف نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 20، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جو کام مجھے کرنا ہوتا ہے میں کسی سے متاثر ہوئے بغیر اسے انجام دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 21، میں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ میں نے کسی بھی شخص کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے کا فائز ہو عقد اخوت نہیں باندھا ہے۔ میرے تعلقات کا معیار ہر فرد کی درست کاری اور تقوی پر مبنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، میں اعلان کرتا ہوں جس نے بھی میری طرف ایسے امور کی نسبت دی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، اگر میں یہ دیکھوں کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ میں آواز بلند کروں تو آواز بلند کروں گا اور اس کی پیروی کروں گا۔ میں بحمدللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، واللہ
آج تک کسی سے نہیں ڈرا ہوں۔ جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ لوگ خود ڈر رہے تھے، میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ نہ ڈریں۔ پوائنٹ نمبر 24، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی حکم دے کر لاپرواہ ہو جاؤں، بلکہ حکم کے نفاذ تک اس پر نظر رکھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 25، میں پوپ نہیں ہوں کہ صرف اتوار کے دن دعائیہ تقریب میں شرکت کروں اور بقیہ دنوں میں بادشاہ کی طرح زندگی گزاروں اور دیگر امور کی فکر نہ کروں۔ پوائنٹ نمبر 26، میں جو اپنے علمی مشاغل چھوڑ کر آیا ہوں تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں صالح حکومت نہیں تھی، صالح حکومت برسر اقتدار نہیں تھی۔ پوائنٹ نمبر 27، میں مشرق و مغرب میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں اور تمام اسلامی ملتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 28، میں سامراج کا تسلط ختم کرنے کے لیے، اسلامی ممالک کی آزادی اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے اسلامی امت اور دنیا کے تمام حریت پسندوں سے ہاتھ ملاتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 29، میں ان تمام عزیزوں کے دست و بازو چومتا ہوں جو ساری دنیا میں رزم و پیکار کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور خدا و مسلمانوں کی عزت و سربلندی کے لیے جہاد کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور اپنے مخلصانہ درود و سلام آزادی و کمال کی ہر کلی پر نثار کرتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 30، میں اپنی زندگی کے ان آخری دنوں میں ان تمام گروہوں کی طرف تواضع سے ہاتھ بڑھاتا ہوں جو اسلام کے نفاذ کے لیے، جو کہ قدیم اور جدید سامراج سے ایران کی نجات، سعادت اور خود مختاری و آزادی کا واحد ضامن ہے، جد و جہد کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اور سب سے مدد کا طالب ہوں۔ پوائنٹ نمبر 31، میں نے اسلامی حکومت کے تمام طبقات میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور میری یہ کوششیں جاری ہیں۔ پوائنٹ نمبر 32، میری آپ ملت ایران سے گزارش ہے کہ اگر کسی اخبار، کسی جریدے یا کسی اور جگہ پر مجھے برا کہیں، گالی تو دیں، تو کسی کو جواب میں ایک بات کہنے کا بھی حق نہیں۔ میں نے جواب دینے کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سازش ہے۔ ان سازشوں کو خاموشی کے ساتھ ناکام بنائیے۔ اگر سازشیں بڑھ گئیں تو ہم آئینی مکے کے ذریعے انہیں ناکام بنائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 33، اگرچہ عزیز فرزند مجھ سے چھوٹ گیا جو میرے تن کا ٹکڑا تھا، لیکن مجھے فخر ہے کہ اس طرح کے سرفروش لوگ اسلام میں موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 34، مجھے ہمیشہ رضاکار فوجیوں کے خلوص اور صفائے باطن پر رشک ہوتا ہے۔ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے رضاکار فوجیوں کے ساتھ محشور کرے، کیونکہ اس دنیا میں میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں خود رضاکار فوجی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 35، میں نے اپنی جان کو جو کسی لائق نہیں ہے خدا کی طرف سے واجب کیے گئے فریضہ جہاد کی ادائیگی اور اسلامی امت کے دفاع کا فریضہ انجام دینے کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، اور شہادت جیسے فوز عظیم کا منتظر ہوں۔ پوائنٹ نمبر 36، میں جب کبھی ان مردوں اور عورتوں کے جذبات کا مطالعہ کرتا ہوں جن کے جوان بچے شہید ہو چکے ہیں، وہ کس قدر بہادری کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرتے تھے اور کر رہے ہیں، تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 37، ہماری بہنیں اور بھائی ہم سب اسلام کے سپاہی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کتاب میں ہمارا نام لکھا جائے جس میں اسلام کے سپاہیوں کا نام لکھا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 38، مجھے دو میں سے ایک نیکی کے حصول میں کامیابی کی امید ہے، یا اپنے مقصد میں آگے بڑھنا اور حق و عدالت برقرار کرنا، یا اس راہ میں شہید ہو جانا جو راہ حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 39، سامراجی طاقتیں، سپر طاقتیں اور ان کے اعلی کار عناصر یہ اطمینان رکھیں کہ اگر خمینی یک و تنہا بھی رہ گیا تب بھی کفر، ظلم، شرک اور بت پرستی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے اور خدا کی نصرت کے سہارے عالم اسلام کے رضاکار سرفروشوں کے ساتھ اور سامراجیوں کے غضب کا شکار ان برہنہ پا انسانوں کے ساتھ سامراج اور ان کے پٹھیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا جو کہ اپنے ظلم و ستم پر اصرار کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 40، ہیہات کہ خمینی قرآن کریم، اطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرووں پر دیو صفتوں، مشرکوں اور کافروں کے حملوں پر چین و سکون سے بیٹھا رہے، یا مسلمانوں کی ذلت و تحقیر کا تماشا دیکھتا رہے۔ موضوع امام خمینی علیہ رحمہ کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 41، ہماری تحریک کا دار و مدار کسی ایک شخص پر نہیں، ہماری تحریک سب کی ہے، پوری ملت رہبر ہے اور سب جاگ اٹھے ہیں، بحمد للہ۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں جلدی کسی دوسری کتاب کے ساتھ. بہت شکریہ.